کن مردوں کی روحیں قبر میں آپس میں ایک دوسرے سے ملتی ہیں اور کن کی روحیں نہیں ملتی ہیں، اور جو روحیں ایک دوسرے سے قبر میں ملتی ہیں وہ کب کب ملتی ہیں؟ یہ آپ احادیث سن کر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا دل بڑا مطمئن ہو جائے گا، کیونکہ عام طور سے وہ لوگ بڑا پریشان ہوتے ہیں جن کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اور خصوصی طور پہ اگر والدین میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو بچے بڑا ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارے ماں باپ پتہ نہیں کس حال میں ہوں گے، یا فلاں کا انتقال ہو گیا، پتہ نہیں وہ کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا، کیسے ہوگا۔ تو وہ روحیں ملتی ہیں یا نہیں ملتی ہیں، یا کس طرح سے ملتی ہیں، یہ پورا جواب میں آپ کو انشاءاللہ تعالی حدیث کی روشنی میں دوں گا۔ اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ جو روحیں ہوا کرتی ہیں تو ان کی جو قبریں ہوتی ہیں نا، تو عام طور سے جو قبریں کس طرح سے ہوتی ہیں کہ ایک علاقے کی خاندان کی قبر ایک جگہ ہوتی ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ علاقہ، یہ ایریا، یہ فلاں کا قبرستان ہے، یہ فلاں خاندان کا قبرستان ہے، یہ اتنا ایریا فلاں خاندان والوں کا ہے۔ تو اس خاندان میں سے جب کسی کا انتقال ہوگا تو بس انہی کے آس پاس آزو بازو رکھے جاتے ہیں۔ تو یہ ہر جگہ پر ایک ماحول ہوتا ہے، تو اس سے بھی بہت بڑا مردوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس سے ان کا فائدہ ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا ہے۔ اب قرآن حدیث اس بارے میں کیا کہتا ہے، سب سے پہلے وہ سمجھ لیجئے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الروح میں لکھا کہ نیک روحیں موت کے بعد ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں، یعنی جو نیک لوگ ہوتے ہیں، تو جو نیک روحیں ہوتی ہیں وہ قبر میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں اور دنیا میں ہونے والی باتوں کا ذکر کرتی ہیں۔ یعنی کہ جب کوئی مردہ پہلے سے دفن تھا، نیک بندہ، اور اس کے بعد تھوڑے دن کے بعد دوسرا انسان کا انتقال ہوا اور اس کو بھی اسی کے آس پاس رکھ دیا گیا، اور وہ بھی نیک ہو، تو وہ روح جو پہلے سے جو مردہ وہاں پر دفن ہوتا ہے، وہ اس سے جو بعد میں قبر کے اندر جاتا ہے، اس سے دنیا کے بارے میں، دنیا کے حالات کے بارے میں سوال کرتی ہے وہ روح، اور وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی فلاں کا کیا حال ہے، دنیا کے بارے میں کچھ سوالات بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہ وہ روحیں ہوتی ہیں جن پر قبر میں کسی قسم کا عذاب نہیں ہوتا ہے، جن کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے، یہ ان کی روح ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث بھی ملتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مومن کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی روح دوسرے مومنون سے ملتی ہیں، یعنی جو دوسرے مومن روحیں ہوتی ہیں اس کی روح ان سے ملتی ہیں، اور وہ اس کے آنے پر خوش ہوتے ہیں اور اس سے دنیا والوں کے حالات پوچھتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی مومن بندے کا پہلے سے انتقال ہو گیا، وہ قبر میں گیا، اس کے بعد کوئی اور نیک بندہ اس کے آس پاس رکھ دیا گیا، تو وہ جو پہلے سے قبر میں مومن بندہ ہوتا ہے وہ بعد میں آنے والے سے خوش ہوتا ہے اور اس سے دنیا والوں کے حالات کے بارے میں بھی سوال پوچھتا ہے کہ بھئی فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ جو قبر میں عذاب اور نعمت کا اثر ہوتا ہے وہ دوسرے مردوں پر نہیں ہوتا۔ یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیک بندے کی قبر یہ ہے اور بڑا گناہگار بندہ تھا، وہ بھی اسی خاندان سے ریلیٹڈ تھا، تو اس کی قبر اس کے برابر میں۔ تو یہ تو حدیث میں ملتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھے لوگوں کو اچھے لوگوں کے ساتھ دفن کرو، تو لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ نیک بندہ ہے تو اس کا کوئی ثواب یا نعمت اس کی قبر میں پہنچ جائے گی، یا اس کے اوپر کوئی عذاب وہ نیک بندے کو ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ وہ اپنے اعمال کا اپنی قبر میں ذمہ دار ہوگا، اور وہ نیک بندہ اپنے اعمال کا اپنی قبر کے اندر ذمہ دار ہوگا۔ اس کے پاس انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبر میں ہوں گے اور وہ عذاب میں ہوگا۔ بعض مرتبہ اللہ جس کے لیے چاہے تو کر سکتا ہے کہ کسی مومن کے توسل سے گناہگار کی بھی پاس میں تھا تو اس کی مغفرت کر دی، یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے۔ اچھا، جو برزخی زندگی میں جو ملاقات ہوتی ہے مرحومین کی، وہ جسمانی نہیں ہوتی ہے، وہ روحانی طور پر ہوتی ہے، جیسے خواب میں ایک دوسرے سے ملاقات کا ہونا ممکن ہے، اسی طرح سے جو برزخی زندگی ہوتی ہے اس میں روحوں کا ملنا ایک دوسرے سے یہ پاسبل ہے، اور روحوں سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں، اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔